اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ. پروگرام علم معلم پاکستان سمیت تمام ایشیا ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام حاضرین کو محمد اعجاز بشیر کے طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہتم برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام و ناظرین، کہتے ہیں کہ کسی دور میں ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ نے کسی شخص کو سزائے موت کا حکم سنایا. تو جب انسان کو کوئی طبیعت کے ناگوار کوئی چیز گزرتی ہے، بات گزرتی ہے، تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، شور کرنا شروع کر دیتا ہے. اس نے بادشاہ کو بے تحاشا برا بھلا کہا، بادشاہ کو گالیاں دی، بادشاہ کی شان میں گستاخی کی. وہاں پہ جو اس کی بادشاہ کے مشیران خاص سن رہے تھے، دو لوگ تھے. ایک جا کے بادشاہ کو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، جب آپ نے فیصلہ سنایا اس کے بعد اس شخص نے آپ کے بارے میں مختلف قسم کے القابات کہے. تو بادشاہ نے کہا کہ ذرا بتاؤ تو اس نے کیا کہا. اس نے کہا کہ جناب، شخص نے کہا کہ بادشاہ بہت عادل بادشاہ ہے، بادشاہ بہت ہی اچھا آدمی ہے اور بادشاہ کے اس فیصلے پہ میں خوش ہوں تاکہ بادشاہ مزید زندگی میں اچھے اچھے فیصلے کرے. تو اس کے ساتھ وہ دوسرا جو مشیر تھا، اس نے کہا نہیں، بادشاہ سلامت ایسا بالکل بھی نہیں. جو اس نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے فیصلہ سنایا تو فیصلہ سننے کے فوراً بعد وہ جو آدمی تھا وہ آپ کے بارے میں بہت بری بری باتیں کر رہا تھا، آپ کو گالیاں دے رہا تھا اور آپ کے بارے میں اچھی القابات سے آپ کو نواز نہیں رہا تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ بدبخت کہ اس نے چاہے جھوٹ بولا تھا لیکن اس نے میرے دل میں اس آدمی کے لیے محبت اجاگر کی تھی، اس نے میرے دل میں ایک رحم اجاگر کیا تھا. مجھے پتا تھا کہ اس نے مجھے برا بھلا کہنا ہے، میں اتنا سخت جو فیصلہ سنا رہا ہوں، لیکن اس کے جو جھوٹ تھا اس سے مجھے خوشی ہوئی، لیکن تمہارا جو سچ تھا اس سے مجھے تکلیف ہوئی. تو زندگی میں کبھی کبھی ہمیں ایسے سچ کو اور ایسے جھوٹ کے درمیان تمیز کرنا چاہیے. ایسا جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے کہ جس سے دوسری کو تکلیف ہو، اور ایسا سچ ہمیں بھی بولنا چاہیے کہ جس سے دوسرے کی بھلائی ہو. تو ایسا جھوٹ ضرور بولیے کہ جس میں دوسرے کی بھلائی ہو، بے شک سچ نہ بولیں. سچ میں اگر کسی کی بھلائی نہ ہو تو رب کریم آپ سے ناراض نہیں بلکہ راضی ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیارے صحابی جناب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ کہ سب سے زیادہ مفلس شخص کون سا ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شخص جس کے پاس مال دولت نہ ہو، دینار نہ ہو، درہم نہ ہو، بظاہر جو غریب ہو تو وہ مفلس ہی ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا نہیں، ایسا نہیں. کیا میں تم وہ نام اس مفلس شخص کی پہچان بتاؤں کہ جو حقیقت میں مفلس ہوگا؟ مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ پر میری جان قربان، میرے ماں باپ آپ کے بفیدہ، آپ ارشاد فرمائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر وہ شخص مفلس ہوگا کہ جو اپنے بے شمار عبادات ساتھ لائے گا، نمازوں کے ثواب ساتھ لائے گا، روزوں کے ثواب ساتھ لائے گا، زکوٰۃ دی ہوگی، اس نے صدقہ خیرات کیا ہوگا، بہت کچھ کیا ہوگا، تمام کے تمام ثواب اکٹھے کر کے اپنے ساتھ لائے گا. دیکھنے میں تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہوگا، بہت ہی نیکیاں ہوں گی، لیکن اتنے میں اس نے دنیا میں جن لوگوں کو ستایا ہوگا، دنیا میں کسی کے اوپر تہمت باندھی ہوگی، دنیا میں کسی انسان کا حق کھایا ہوگا، دنیا میں کسی انسان کو دکھ دیا ہوگا، تکلیف دی ہوگی، کسی کا مال لیا ہوگا، تو وہ سارے لوگ پہنچ جائیں گے اور ایک ایک کر کے اس انسان کے پاس سے وہ تمام نیکیاں لے کے چلے جائیں گے. حتیٰ کہ یہاں تک ہو جائے گا کہ اس کی اپنے تمام جو نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر بھی اس کے جو حساب ابھی باقی رہے گا. تو پھر رب کریم یہ ارشاد فرما گیا کہ اب ایسا کیا جائے کہ جو آپ کے جو گناہ ہیں اس کو دے دیے جائیں اور پھر اس کی جو نیکیاں ہیں وہ آپ لے لی جائیں. تو پھر یہ حساب کتاب یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پھر وہ آدمی بالکل بے بس ہو جائے گا، کیونکہ وہ پھر ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہوگا کہ کون مفلس ہے، کون جو کامیاب ہوا اس دن ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا، اور جو ناکام ہوا ہمیشہ کے لیے وہ آدمی ناکام ٹھہرایا جائے گا. تو جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں کہ جو حقیقی معنوں میں مفلس ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے مفلس. رب کریم ہمیں بے شمار انوارات، بے شمار تجلیات ہم پہ کی ہیں، برکتیں کی ہیں، نعمتیں آج ہمیں دی ہیں، جس کا آج ہمیں جب آنکھیں کھولی ہیں تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہو رہا، لیکن جب ہم آنکھیں ہمارے بند ہو جائیں گی تو ایک ایک چیز ہمیں یاد آئے گی.